آج ہم ایک ایسے منصوبے پر بات کر رہے ہیں جو غزہ میں جاری تنازع کا رخ مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ اور بنیامین نتنیاہو کا پیش کردہ ایک 20 نکاتی امن منصوبہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی امن کی طرف ایک تاریخی قدم ہے یا پھر یہ ایک ناممکن مطالبہ ہے؟ آئیے اس کی گہرائی میں چلتے ہیں اور تفصیلات جانتے ہیں۔ تو اعلان تو بڑا زبردست تھا، امن کے لیے ایک تاریخی دن، لیکن اصل کہانی تو تفصیلات میں ہوتی ہے۔ اس 20 نکاتی تجویز کے اندر آخر ہے کیا جو اس پورے خطے کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ اچھا، تو یہ منصوبہ سامنے کیسے آیا؟ وائٹ ہاؤس نے اسے باضابطہ طور پر جاری تو کیا ہے، لیکن اسے براہ راست حماس کو نہیں دیا گیا، بلکہ قطری اور مصری ثالثوں کے ذریعے اسے حماس کے حکام تک پہنچایا گیا ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ یہ مذاکرات کتنے نازک ہیں۔ دیکھیں، بنیادی خیال تو بالکل سیدھا ہے، جنگ بندی کرو اور بدلے میں یرغمالی اور قیدی رہا کروا لو۔ لیکن اصل کھیل اس کی تفصیلات اور وقت کا ہے۔ یہ شرائط بہت ہی خاص ہیں اور ان پر عمل درآمد کا وقت بھی بہت کم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ فوری طور پہ کیا ہونا ہے۔ یہاں سے معاملہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ یہ پورا کا پورا منصوبہ صرف 72 گھنٹوں کی ایک انتہائی نازک مدت پر ٹکا ہوا ہے، صرف 3 دن، اور ان 3 دنوں میں اگر ایک بھی چیز منصوبے کے مطابق نہیں ہوئی تو سب کچھ ناکام ہو سکتا ہے۔ تو ان پہلے 72 گھنٹوں میں ہوگا کیا؟ سب سے پہلے حماس کو 20 زندہ یرغمالیوں اور 2 درجن سے زیادہ کی باقیات کو رہا کرنا ہوگا۔ جیسے ہی یہ ہوگا، اسرائیل اپنی تمام فوجی کارروائیاں یعنی فضائی حملے، گولہ باری، سب کچھ فوراً روک دے گا، اور اس کے جواب میں اسرائیل سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ یہ ایک بہت ہی نازک لین دین ہے جس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ جو قیدیوں کی تعداد ہے 1950 سے بھی زیادہ، یہ صرف ایک ہنسا نہیں ہے۔ اس میں 250 خاص قیدی ہیں اور پھر 1700 وہ لوگ ہیں جنہیں 7 اکتوبر 2023 کے بعد حراست میں لیا گیا۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ تمام خواتین اور بچوں کی رہائی کو یقینی بنایا جائے گا، جو اس تبادلے کے انسانی پہلو کو سامنے لاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئی فوری جنگ بندی کی بات، لیکن اس منصوبے کا اصل مقصد اس سے کہیں آگے کا ہے۔ یہ غزہ کا پورا نقشہ ہی بدل دینے کی بات کرتا ہے۔ اس کی حکمرانی، اس کی سیکیورٹی، اس کی تعمیر نو، سب کچھ۔ تو یہ نیا غزہ کیسا ہوگا؟ سب سے بڑی اور اہم بات، حماس کا کوئی حکومتی کردار نہیں ہوگا، بالکل نہیں۔ غزہ کو ایک مکمل ڈی ملٹرائزڈ زون یعنی غیر فوجی علاقہ بنا دیا جائے گا۔ روزمرہ کے کام چلانے کے لیے ایک عارضی ٹیکنوکریٹک حکومت آئے گی اور ان سب کی نگرانی کے لیے ایک بین الاقوامی بورڈ آف پیس قائم کیا جائے گا۔ اور اس بورڈ کی قیادت کون کرے گا، یہ شاید سب سے حیران کن بات ہے۔ اس کے چیئرمین خود ڈونلڈ ٹرمپ ہوں گے، اور ان کے ساتھ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر جیسے بڑے بین الاقوامی نام بھی شامل ہوں گے۔ یہی بورڈ تعمیر نو کے سارے فنڈز کو کنٹرول کرے گا جب تک کہ فلسطینی اتھارٹی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ اچھا، اب سیکیورٹی کا کیا ہوگا؟ یہاں ایک نئی بین الاقوامی فورس، جسے ISF کہا جا رہا ہے، تعینات کی جائے گی۔ یہی فورس ایک نئی فلسطینی پولیس کو ٹریننگ دے گی، اور جیسے جیسے یہ نئی فورس کنٹرول سنبھالے گی، اسرائیلی فوج یعنی IDF مرحلہ وار پیچھے ہٹتی جائے گی۔ لیکن اسرائیل اپنی سیکیورٹی موجودگی تب تک برقرار رکھے گا جب تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ تمام خطرات ختم ہو گئے ہیں۔ تو یہ منصوبہ صرف ایک پیشکش یا روڈ میپ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سخت الٹیمیٹم بھی ہے۔ یہ حماس کے سامنے ایک واضح انتخاب رکھتا ہے جس کے نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ حماس کے سامنے 2 راستے رکھے گئے ہیں، بالکل واضح۔ اگر وہ مان جاتے ہیں تو جنگ فوراً ختم، امداد پہنچنا شروع اور تعمیر نو کا آغاز۔ لیکن اگر وہ انکار کرتے ہیں تو نتنیاہو کو امریکہ کی کھلی حمایت مل جائے گی کہ وہ حماس کے خطرے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔ یعنی اسرائیل کام تمام کر دے گا، اس سے زیادہ دباؤ نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوسری طرف حماس نے بھی اپنی پوزیشن بالکل صاف کر دی ہے۔ ان کے لیے مزاحمت کے ہتھیار ایک ریڈ لائن ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک اسرائیلی قبضہ موجود ہے، ہتھیار ڈالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے نزدیک یہ ان کی بقا اور خود مختاری کا معاملہ ہے۔ تو ایک طرف الٹیمیٹم ہے، دوسری طرف ایک ریڈ لائن۔ ایسے میں باقی دنیا کا رد عمل انتہائی اہم ہو جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری اس پر کیا کہہ رہی ہے۔
ایک دلچسپ پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ فلسطینی اتھارٹی جو مغربی کنارے پر حکومت کرتی ہے، اس نے امریکی سفارتی کوششوں کو مخلصانہ اور پرعزم قرار دیتے ہوئے مثبت رد عمل دیا ہے، جو شاید اس بات کا اشارہ ہے کہ فلسطینی قیادت کے اندر بھی اس پر حمایت موجود ہو سکتی ہے۔ برطانیہ نے بھی اس منصوبے کی توثیق کی ہے اور بہت واضح طور پر یہ ذمہ داری حماس پر ڈالی ہے کہ وہ اس معاہدے کو قبول کرے تاکہ لوگوں کی مشکلات کا خاتمہ ہو۔ اس سے دباؤ مزید بڑھ گیا ہے۔ فرانس نے بھی اس پہل کی تعریف کی ہے، لیکن ایک اہم شرط کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دیرپا امن کی کوششوں میں حصہ ڈالنے کو تیار ہیں، بشرطے کہ اس کا حتمی نتیجہ دو ریاستی حل کی صورت میں نکلے۔ تو آخر میں ہم ایک دوراہے پر کھڑے ہیں، ایک طرف ایک واضح الٹیمیٹم ہے اور دوسری طرف ایک مضبوط ریڈ لائن۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ منصوبہ واقعی امن کی راہ ہموار کر سکتا ہے، یا یہ صرف ایک ایسا ناممکن مطالبہ ہے جو اس تنازع کو مزید گہرا کر دے گا؟ اس خطے کا مستقبل اسی سوال کے جواب پر منحصر ہے۔